يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني لطفا فقلت له أعوذ بالله يا متاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأعطيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت عنه إليه وإذا رجل أنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا صحة وإذا بولدي الحسن عليه السلام فلو قال السلام عليك يا عمر فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا عمر إني أشم عندك راية طيبة كأنك راية جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا ويا رسول الله فأتاذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام وقال السلام عليك يا عمر وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا عمر إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله قلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء والسلام وقال السلام عليك يا جدا والسلام عليك يا من اختار الله فقال لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك كل حسن علي بن أبي طالب عليه السلام قال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين قال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية الخير بن عمي رسول الله فقلت نعم هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء والصلوات وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ويا وصي والخليفة والصاحب والإمام قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أعطيت له الكساء وقلت والسلام عليك يا أتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا ابنتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء ووضع بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن
فاطمة وأبيها وأهلها وبنيها وسر المستودع فيها واستجب طاعاتنا يا الله. يا الله بنيت توسعي وذكر الله واسطة محمد پاک واسطة المالك بسر ذکر خیر ذکر اہل بیت کی بات قبول مستجاب فرما. سارا تک جمع کی ہونا عبادت شمار فرما. مومنین دکتور آیا اپنے مالک خیر عبادت شمار فرما. قدم قدم نیکی شمار فرما. ہر قدم کے گناہ معاف فرما. پروردگار سب گناہگار سارے گناہ بخش دی مہینہ کی عظمت سکتا بالخصوص امام حسین رضی اللہ عنہ آخری سجدے صدقہ میرے مالک خالق حاضرین دے مرحومین مرحومات اور بانیان دے تمام مرحومین مرحومات جملہ سادات و غیر سادات کے مشن بانیان دے مشن سب مرحومین مالک خالق انہیں قبروں کو روشن و منور فرما. انہیں مالک مرحوموں کو ان ذکر دلال تسکین نصیب فرما. انہیں مالک خالق مرحوموں کو ان دے شامل کی ورنہ اذن و حضوری نصیب فرما. پروردگار کر بڑا کریم و مہربان ذات ہے جتنے مومنین ٹرین جو حاجات کے کریم و مہربان علیم و بذات الصدور ذات ہے میرے مالک خالق ان تمام نے جو بھی جائز حاجات ہیں ان کو شرعی حاجات پورا فرما. پروردگار بالخصوص جو ہے ولیاں اولاد واسطے خالی اور سکھ دن میرے مالک حیاتی علیہ ماتمی بچے عطا فرما. یا میرے مالک خالق محمد محمد واسطے شاہ صاحبان دی تصیب سجاد شاہ سے حسین شاہ سے اور دیگر سادات و غیر سادات کی کابش محنت مجلس رضا مظلوم کربلا فرش عذاب چھایا مومنین دکتور آیا ذاکر کی پڑھائی ساری حقیران دی ڈیوٹی میرے مالک قبول مستجاب فرما. میرے مالک خالق بالخصوص یہ ذکر کو عبادت شمار فرما شغل شمار نہ فرما. جتنے مومنین میرے مالک خالق بیمار کربلا سے کرا اور انہاں پر عاشق میرے مالک خالق انہوں نے سادات کی تکالیف دست کا میرے مالک خالق پر عاشق دورے میرے مالک سادات کی محافظت فرما. غیر سادات کی محافظت فرما. انہوں نے پردیاں کی محافظت فرما. پروردگار مہربانی فرما جو مومنین بیمارن کو شفایابی نصیب فرما. مومنین کے بچوں کی حیاتی دراز فرما. میرے مالک خالق محمد محمد واسطے بالخصوص مجلس کے سارا بھی عابد علی مرحوم دے نوحے چلتے رہے میں مہربانی فرما. انہوں نے قبروں کے کروڑ کاران توبت فرما. بخش رحمت فرما. بابر حسین اللہ مرحوم اور دیگر تمام میرے مالک خالق مرحومین اور سادات و غیر سادات تو کریم و مہربان میرے مالک خالق جو بھی مومنین جو حاجات رکھتے ہیں فرما. میرے مالک خالق بالخصوص جتنے مومنین اپنے منتہ پیش کرنے پہ لنگر نیاز حصہ ملنے پہ جتنے مومنین شمولیت اختیار کرنے پہ میرے مالک خالق دعا میں دل میں خصوص نے قدمے میرے مالک جتنے بھی انہوں نے کاوش ہے کوشش محنت اپنی بات کرتے ہوئے شرف قبولیت نصیب فرما. میرے مالک فرش عذاب چھایا سادات تپرسا امام زمان علیہ السلام اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی بات کرتے ہوئے قبول مستجاب فرما. یا اللہ فاطمہ کی محافظت فرما. انہاں جوانہ دی حیاتی دراز فرما. انہاں کو عمل صالح نیک عمل توفیق نصیب فرما. علم و عمل دنا کامیابی اور کامران نصیب فرما. یا اللہ محمد واسطے جا کو امام بارگاہ کو والی بستی کو اور مومنین کے گھر متا قیامت آباد شاد فرما. یا اللہ مومنین کی محافظت فرما. قدم قدم دے میرے مالک خالق جو بھی بلیات نوسات دور فرما. میرے مالک خالق سارے دعا دی کا دعا سارے حقیقی وارث حجت خدا حضرت سرکار امام زمان علیہ السلام تاجیب فرما. ساکون دے امان و انصار دے شمار فرما. ساری خلیل دی دعا کو مناجات کو مبارکات دے جو مستجاب فرما. ربنا تقبل دعایا قبول حاصل یا اللہ بحق محمد نبی کا بحق علی الولی کا بحق فاطمہ الزہراء بنت نبی کا صدیقۃ الکبریٰ ام الائمہ بحق الحسن والحسین سیدہ الشباب اہل الجنہ. دعا دی قبولیت واسطے بلند تر صلوات. میرے مالک خالق تیرے خزانے کوئی کمی تو بڑا کریم و مہربان ہے. تیرا اپنا فرمان ہے ادعونی استجب لکم کہ میں پکاروں کہ میں تمہاری دعا کو میں جواب دے گا. میرا مالک خالق تو علیم بذات الصدور ذات ہے. تمام حاضرین مومنین دعائیں بالخصوص کرے نانا جی کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول مستجاب فرما. میرے مالک خالق میرے فرزند لاپتہ ہے انہوں کو جلد اپنے وطن
سفر انہاں سفر کے قدر فرما، انہاں کی محافظت فرما، حیاتی دراز فرما میرے مالک خالق اپنے بچوں میں انہاں کو واپسی آباد و شاد فرما، اور جو بھی دعائیں میرے مالک خالق سارے قبول فرما، سارے بزرگوں دا علماء صاحب کے مطلب فرما، دعا مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بابا دے بلند صلوات آؤ علی کے لال کا ماتم بپا کریں، آؤ علی کے لال کا ماتم بپا کریں، یہ درد کی نماز ہے مل کر ادا کریں. سامعین محترم، مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. میں معزز مومنین کرام جو امام بارگاہ سے باہر تشریف فرمائے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ پنڈال میں تشریف لائیں. مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور میں اب ملتمس ہوں عزت مآب جناب علامہ احسن علی صاحب سے کہ وہ اسٹیج میں تشریف لائیں اور اپنے خیالات حمیدہ سے ہمیں سرفراز کریں. بآواز بلند تر صلوات. سلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے اور معصومین کی روایات میں ملتا ہے کہ جب
چند مومن زمین پر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر درود پاک کا مکمل نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اس درود پاک کا اجر میں خود اللہ عطا کروں. ایک دفعہ پھر اپنی طبیعتوں کو بحال کریے، بآواز بلند صلوات پڑھیے. عزیزان محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہماری گفتگو جاری ہے اس عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں، چونکہ مجھے رکنا نہیں ہے لیکن نئے چہرے موجود ہیں تو ایک جملہ کہہ کر میں گفتگو کو آگے اگلی منزل تک منتقل کروں گا، لیکن جناب کی انتہائی توجہ چاہوں گا. گفتگو ہو رہی ہے نیکی اور بدی کے حوالے سے. تو اس سلسلے میں ہم نے انسان کی ابتدا میں جا کر دیکھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی اور ابلیس کی زندگی کا مطالعہ کیا تو ہمیں پتہ چلا اللہ فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہدایت کی ساری ذمہ داریاں مجھ اللہ کی ہیں. ہدایت کی ساری ذمہ داریاں اللہ فرما رہا ہے مجھ اللہ کی ہیں. جب ساری ذمہ داریاں میری ہیں تو پھر ہادی میں بھیجوں گا، تم نہیں بنا سکتے. بہت شکریہ. ہادی میں بنا کے بھیجوں گا، تمہیں اختیار حاصل نہیں ہے. تو اللہ نے ہدایت کا فلسفہ سمجھانے کے لیے تذکرہ شروع کیا تھا حضرت آدم اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا. تو اس میں آخری جملہ جو دیا تھا، نتیجہ دے کے میں آخری منزل کی طرف منتقل ہو جاؤں گا کہ جب ابلیس کو اللہ نے کہا کہ نکل جا میری دربار سے، نکل جا میری دربار سے، تو اس وقت ابلیس نے کہا کہ اے رب العزت مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا ابلیس کیا کرے گا؟ ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے مہلت دے دے، میں دنیا میں جا کر تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن میں تیرے نبیوں کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن مہلت بھی دے دے قیامت تک کی. تو آواز پروردگار آئی اے ابلیس جا تجھے مہلت دی لیکن قیامت تک کی نہیں، اِلَىٰ یومٍ وقت معلوم، ایک مقرر وقت تک کی مہلت دی. تو اب پتہ چل گیا ابلیس اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، توحید کا اقرار کر رہا ہے، نبیوں کو بہکا نہیں سکتا، نبوت کو مان رہا ہے، قیامت تک کی مہلت دے دے، قیامت کو مان رہا ہے. تو پھر پتہ چل گیا کہ ابلیس کے ہوئے اصول تین توحید، نبوت، قیامت، نہ عادل کو مانتا ہے نہ امامت کو مانتا ہے. بہت شکریہ. بیدار ہوئیے گا، میرے ساتھ سفر کیجئے گا، میں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں. تو اب ابلیس سے میں سوال کرتا ہوں کہ اے ابلیس کیا جاتا تیرا، کیا بگڑ جاتا تیرا؟ مانگ لیتا مہلت تو ہدایت کے لیے اور کرتا رہتا گمراہی جیسا کہ بڑے بڑے کرتے رہے. تو آج اپنی ابلیس کی آواز آئی ہوگی کہ میں انکار کر کے شیطان تو بن سکتا ہوں، دھوکہ دے کے منافق نہیں بن سکتا. تو کل یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے ان دونوں کو اکٹھے زمین پہ اتارا. ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بڑے پریشان، اللہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد کا مجھے بخش دے. لطف لیجیے گا، بلانا لطف لیجیے گا. کون کہہ رہا ہے؟ تیرا میرا باپ، کہ اے اللہ تجھے واسطہ محمد کا
تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اے آدم ٹھیک ہے تم معرفت رکھتے ہو، اب ہم آپ کے پاس ایک دعا بھیج رہے ہیں، اگر یہ دعا آپ تک پہنچ گئی تو ہم آپ کی توبہ قبول کر لیں گے۔ حضرت جبریل آئے آدم علیہ السلام کے پاس، آ کر کہا اے حضرت آدم میں دعا پڑھتا ہوں، میرے ساتھ دعا دہراؤ۔ دعا کیا تھی کہ اللہم بحق محمد وانت المحمود، بحق علی وانت الاعلی، بحق الفاطمہ سلام اللہ علیہا وانت فاطر السماوات والارض، بحق الحسن وانت المحسن، بحق الحسین وانت قدیم الاحسان تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعا مانگی حضرت آدم نے، اس دعا کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ تو پھر پتہ چل گیا کہ حضرت آدم تیرا بھی مسئلہ ہے، میرا بھی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ حضرت آدم تیرا بھی باپ ہے، میرا بھی باپ ہے۔ جب تیرے میرے باپ کی توبہ پنجتن کے وسیلے کے بغیر نامکمل ہوئی تو تیری توبہ کیسے قبول ہو جائے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جب پنجتن کے وسیلے کے بغیر حضرت آدم جو انسان اول ہے اس کی توبہ قبول نہ ہوئی تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم اس صدی کے لوگ کیا چیز ہیں جن کا امام بھی ان کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے؟ تو بہرحال اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی 5 ناموں کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی، اس کا علم جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی ان کو علم ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ہمارے باپ کی توبہ ان 5 ناموں پر قبول ہوئی تو یہ 5 نام حضرت آدم علیہ السلام کی میراث میں چلے۔ اب چیک کرنا ہو کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، حضرت آدم کا پیروکار کون ہے، ابلیس کا پیروکار کون ہے۔ اگر چیک کرنا ہو تو کیسے چیک کریں؟ فلسفہ بتا رہا ہوں کہ نام ان کے سامنے دے دو، اگر چہرے کھلا اٹھیں تو سمجھنا یہ آپ حضرت آدم کے پیروکار ہیں، اگر چہروں پہ بگاڑ آ جائے تو سمجھنا ابلیس کے پیروکار ہیں۔ تو سمجھ لیں نا کہ ابلیس کے پیروکار ہیں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ قرآن مجید نے سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کے مکمل واقعے کو نوٹ کیا۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، دعوت دی، رات کے وقت بھی اور دن کے وقت بھی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں انہیں بلاتا رہا یہ فرار کرتے رہے، میں بلاتا رہا فرار کرتے رہے۔ اب حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جو ہے نا بڑا ستایا، بڑا تنگ کیا، پتھر مارے، بڑا ظلم کیا، لیکن حضرت نوح کو پتھروں کی شکایت نہیں ہے۔ نوح نبی العظم کو ظلم کی شکایت نہیں ہے، بلکہ شکایت اس بات کی ہے کہ میں انہیں بلاتا ہوں یہ فرار کر جاتے ہیں، میں انہیں پکارتا ہوں یہ فرار کر جاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اب تیور دیکھنا حضرت نوح کہ اے اللہ اس روئے زمین سے ایک ایک کافر کو چن کے ہلاک کر دیں۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، ایک ایک کافر کو چن چن کے ہلاک کر دیں۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا یلدو الا فاجرا کفارا، اگر اے پروردگار انہیں آپ نے ہلاک نہ کیا تو میں نے ان کی نسلیں دیکھ لی ہیں، ان کے سولف دیکھ رہی ہیں، ان کی پشتیں دیکھ لی ہیں، ان کی نسلوں میں سوائے کافر کے کوئی نہیں آ رہا،
ان کی نسل میں سوائے کافر کے کوئی نہیں آ رہا. اب یہ حضرت نوح علیہ السلام کا علم غیب ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ یہ جتنے بھی ہیں ان کے صلبوں میں آخری نسل تک کوئی بھی مومن نہیں آتا. تو یہ نبی اور اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام کا علم غیب ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو علم غیب ماننے کے لیے تیار ہو، لیکن محمد کو کوئی عالم الغیب ماننے کے لیے تیار نہیں. جی آخر النبی زمان سلام اللہ علیہ کو کوئی عالم الغیب ماننے کے لیے تیار نہیں. اب دن کی روشنی میں شاہ صاحب اللہ انتہائی توجہ چاہوں گا. دن کی روشنی میں آپ کی دعا چاہیے. دن کی روشنی میں جو کام نبی اولو العزم حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں نے کیا، رات کی تاریکی میں وہی کام علی کی تلوار نے کیا. خدا رحمت لیجیے گا، وہی کام علی علیہ السلام کی تلوار نے کیا. وہ لیلۃ الحریر، جنگ صفین کی لیلۃ الحریر کا واقعہ یاد نہیں ہے کہ جب فوجیں جو ہے نا وہ قریب پہنچ چکی تھی، مولا کہہ حملہ کیا، بڑھتی ہوئی فوجوں کو واپس بھگا دیا. جب صبح ہوئی تو جو قاتل تھے ان کی تعداد گنی گئی تو مالک اشتر مولا سے ایک تعداد میں ایک کم رہ گئے تھے. تو مالک اشتر کے دل میں خیال آیا، انتہائی توجہ چاہوں گا، مالک اشتر کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے مولا سے قریب ہو گیا، ایک ہی طبقات کا فرق رہ گیا ہے. مولا نے مالک اشتر کے دل کو پڑھا. مولا مڑے اور مڑ کے فرمایا ہے مالک اشتر تو نے نسلوں کو دیکھ کے مارا ہے، تو نے نسلوں کو شاہ اللہ دیکھ کے مارا ہے. تو اس وقت مالک اشتر ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ آئے مالک اشتر میری تلوار نے 70 پشتوں تک دیکھا، اگر 70 پشت میں بھی کوئی مومن آ رہا تھا تو اسے چھوڑ دیا. جی 70ویں پشت میں بھی اگر کوئی مومن آ رہا تھا تو اسے چھوڑ دیا. اب تاریخی اور علمی جملہ دینے جا رہا ہوں، اکثریت اور اقلیت کا فلسفہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ 69 پشتوں تک کون ہے؟ جی 69 پشتوں تک کون ہے؟ کافر. 70ویں پشت پر آ رہا ہے مومن. تو ایک مومن اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لیے 70 کافروں کو برداشت کیا جاتا ہے. ایک مومن اتنا قیمتی ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے 69 کافروں کو بچایا جاتا ہے. 69 کافروں کی حفاظت کی جاتی ہے. بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. میں قریب آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے فرمایا لقد نجیناہ نوحا کہ نوح نے ہمیں پکارا، فلنعم المجیبون ہم بہترین پکار کا جواب دینے والے ہیں. نجیناہ واہلہ من الکرہ العظیم ہم نے نوح کو نجات دی اور نوح کے اہل کو نجات دی. نوح کو بچا لیا ہم نے، نوح کے اہل کو بچا لیا. اب آؤ قرآن مجید کا 66واں سورہ، سورہ تحریم، اس کی آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک مثال پیش کی ایک عورت کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، دوسری عورت کی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی. یہ دونوں بیویاں
اللہ نے فرمایا ہم نے ان دونوں کی گزارش کو ٹھکرا دیا. اور پھر اللہ ہم نے فرمایا وکیلا ادخل النار مع الداخلین، اور ہم نے ان دونوں بیویوں سے کہا، ان دونوں عورتوں سے کہا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، داخل ہونے والوں کے ساتھ. اب 1400 سال کا مسئلہ ایک ہی جملے میں نے حل نہ کر دیا تو پھر نہ کہنا. بس آخری جملہ اور مجھے اجازت دے دیجیے. 1400 سال کا مسئلہ میں نے ایک جملے میں حل نہ کر دیا تو پھر کہنا. انتہائی توجہ چاہوں گا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو بچا لیا، نوح کے اہل کو بچا لیا، اور ادھر فرما رہا ہے کہ نوح کی بیوی تباہ ہو گئی، نوح کی بیوی برباد ہو گئی، نوح کی بیوی غرق ہو گئی، نوح کی بیوی غرق ہو گئی. تو اہل میں بیوی جو ہے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، اہل میں شامل نہیں ہو سکتی. بیوی سب کچھ ہو سکتی ہے، اہل میں شامل نہیں ہو سکتی. عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جنہیں اتنی عظمت عطا کی تھی، امت نے ان کے ساتھ کیا کیا. چونکہ مولا عباس علیہ السلام کی شہادت پڑھی جاتی ہے، ایک جملہ سنیے اور رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے. کربلا کے سارے شہید جب تک ان کے جسم میں جان تھی نا، کسی کے بازو قلم نہیں ہوئے. لیکن یہ واحد شہید ہے، مظلوم ہے کہ جسم میں جان بھی موجود ہے اور دونوں بازو قلم ہو گئے. اجرکم اللہ. جب بی بی قافلہ چلا ہے نا مدینہ سے، تو بی بی نے فرمایا اے بیویوں اپنی ایک چادر مجھے دو. بی بی کیا کرے گی؟ میں تمہاری چادر کی ضامن ہوں. جب مولا عباس میدان کی طرف جانے لگے ہیں نا، تو اس وقت بی بی ثانیہ زہرا نے ساری بیویوں کو اکٹھا کیا اور ہر ایک بیوی کی چادر سے واپس لے کر کہا کہ اے بیویوں آپ سے اپنی چادروں کا حفاظت خود کرنا، کیونکہ میری چادر کی ضمانت دینے والا، حفاظت کرنے والا جا رہا ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب. یا حسین